اچھا جب بشارت آئی تو پھر پریشان ہو کے کہنے لگے ہیں یہ ہونا کی میں، ساتھ ہی کہنے لگے انا یکون لی غلام، یا اللہ واقعی یہ کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میں تو میری بیوی تو بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بالکل بوڑھا ہو گیا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ تجھے بھی تو بنایا تھا، تجھے بیٹا دینا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کہنے لگے نہیں مجھے کوئی نشانی دے، نشانی تسلی دے میری، یا اللہ رب اجعل لی آیا، یا اللہ کوئی نشانی دے کہ واقعی گل ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، پھر نشانی یہ ہے کہ جب وہ حمل ٹھہرے گا تو 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی۔ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا، ایک دن زبان بند ہو گئی اور 3 دن تک بند رہی، چوتھے دن جا کے اپنے آپ کھل گئی، اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ رب قرآن کے واقعات یہ یقین بنانے کے لیے، کوئی قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے کہ ربوبیت موت کے اسباب میں زندگی کو لے کر لا کر دکھانا، بھڑکتی آگ پر 40 دن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانا، یہ ربوبیت ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو 3 دن کی روایت سے لے کر 40 دن کی روایت ہے، 3 دن چھوڑ 3 منٹ مچھلی کا پیٹ تو بندے نو سائے ہو جاندہ ہے، 3 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور پالا اور پرورش کے اسباب مہیا کیے، یہ رب ہے۔ رب اندھے سے دکھا کر دوسرے کنارے پہنچا کر، آسمان سے من و سلوہ اتار کر، اور رات کو روشنی کا مینار لا کر، اور دن میں سورج کے آگے بادلوں کو لا کر 40 سال صحرا میں بٹھا کے پال کے دکھایا کہ یہ رب ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ بھائیو جس قوم کو یہ یقین ملا ہو، وہ قوم سود کے کہے سود کے بغیر گزارا نہیں تو یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میں نے یہ ایک جگہ بیان کیا تو سارے تاجر تھے، تو بعد میں ایک تاجر آ کر کہنے لگے سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ سود نہیں ہوگا تو تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ مجھ سے کہنے لگا تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ یہ ذہنیت قرآن والوں کی بن چکی ہو اور امت محمدیہ کی یہ ذہنیت بن چکی ہو تو اب امریکہ کو کیا گلہ دیں کہ ہمیں امریکہ نے ہلاک کر دیا اور یہودیوں نے ہلاک، ہم نے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوا ہے۔ اللہ سے لڑ کے میں سکھ پا سکتا ہوں؟ تھانے دار سے متھا لگ جائے تو آدمی ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، چھوٹا سا افسر ہے۔ حکومت سے متھا لگ جائے تو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے پھر رہے، اللہ سے متھا لگا لیا تو امریکہ کو میں کیا گلہ دوں؟ فوجوں کو کیا گلہ دوں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے آگ تو میں نے خود لگائی ہے۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں۔ آخری خطبہ پڑھو، 23 برس کی محنت کا نچوڑ بتایا ہے، اور 3 دن 9 کو خطبہ دیا، 10 کو خطبہ دیا، 11 کو خطبہ دیا، 3 دن مسلسل ایک ہی تقریر کو دہرایا۔ 10 منٹ سے زیادہ کی تقریر نہیں، وہ 10 منٹ 15 منٹ لگا لیں۔ ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے جو میں نے جمع کیا تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے بات، لیکن 23 برس کا نچوڑ بتایا ہے۔ انہی کو ہی توڑا جا چکا ہے جب زمین آسمان کے رب سے ہی جنگ ہو چکی ہو تو سکھ چین اور کہاں سے آئے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی وہ مشعل راہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلنے سے منزل ملے گی۔ یہ ایک رواج ہے، ربیع الاول آتا ہے تو سیرت کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، محرم آتا ہے تو شہادت حسین شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کس بات پہ شہید ہوئے اس کو کوئی نہیں سامنے رکھتا کہ کس مقصد پہ جان دی،
وہ کیوں جان دی؟ بھائی صرف معیشت کا مسئلہ نہیں تھا، جان کا مسئلہ پڑ چکا تھا۔ جان بھی دے دی تو معیشت تو اس کے ساتھ ہلکی سی چیز ہے نا، جان بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، اللہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا تاجر کے ملیں کیسے چلائیں، کاروبار کیسے چلائیں، وہ پہلے کرتے تو صحیح۔ تو یہ اندر کا یقین ہے، وہ یقین ہے نہیں، اور یقین ایک طاقت ہے، یقین ایک جذبہ ہے، اور انسانی وجود میں جذبہ بہت بڑی طاقت۔ موتا کی جنگ میں مسلمان 3000 تھے اور کفار 1,00,000 تھے، کوئی نسبت ہے؟ 3000 1,00,000۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی پہلی جنگ تھی، پہلے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو ان کا رنگ بدل رہا تھا۔ تو حضرت ثابت بن اقرم انصاری ایک صحابی، وہ ان کے برابر کھڑے تھے، یہ بدر کے شریک صحابہ میں ہیں۔ تو انہیں ابو ہریرہ کو دیکھ کر کہنے لگے، ابو ہریرہ ڈر رہے ہو؟ بڑے لشکر دیکھ رہے ہو؟ کأنک تری جموعا کثیرا، کہنے لگے ہاں یار ڈر لگ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر کیا بنے گا؟ تو ثابت کہنے لگے انا لا ننصر بالکثرہ، اگر تو بدر میں ہوتا نا تو کبھی ذرا دیر کے لیے پریشان نہ ہوتا، لم تشہد بدرن، تو ہمارے ساتھ اگر بدر میں ہوتا نا تو تجھے پرواہ بھی نہ ہوتی کہ لاکھ ہیں کہ کروڑ ہیں، ہماری مدد کے اسباب کثرت نہیں ہے، اوپر والا ہے۔ جب وہ مدد کا ارادہ کرتا ہے پھر اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایٹمی طاقتوں نے اللہ کے نظام کو بدل تو نہیں دیا، اللہ کے محکم قانون ہے، جو توڑے گا اس کا وبال بھگتے گا۔ کافر کو مہلت ہے، مسلمان کو مہلت نہیں ہے۔ کافر کو مہلت ہے، مسلمان کو مہلت نہیں ہے۔ کافر کی مہلت ہے موت تک، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ذرہم یخوضوا ویلعبوا۔ یہ سب قرآن کے آیات ذر کفار کے لیے کہ ان کو موت تک چھٹی ہے، انہیں کچھ نہیں میں کہوں گا، کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پکڑوں گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون۔ تم گڑبڑ کرو گے نا تو فوراً پکڑ آئے گی تاکہ تمہیں آخرت کی پکڑ سے بچا لوں۔ تو بھائیو، یہ کچھ کرنے کے لیے انبیاء کچھ راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، اور ہمارے پاس کامل اکمل چیز ہے، ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ حکمرانی کیسے ہو، تجارت کیسے ہو، زراعت کیسے ہو، معاملات کیسے ہو، جنگ کیسے ہو، امن کیسے ہو، نکاح کیسے ہو، میت کے ساتھ کیا کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، بازار کیسے چلانا ہے، دشمن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، عزیزوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ زندگی کا کون سا باب ہے جہاں نور نبوت کی روشنی موجود نہ ہو؟ لیکن دو نور چاہیے، وہ نور تو ہے، دیکھو نا، اس عمارت کو دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک سورج کی، ایک آنکھ کی۔ سورج کی روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا، آنکھ کی روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ نور نبوت موجود ہے، نور قرآن موجود ہے، نور ایمان موجود نہیں، دو نور چاہیے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لیے۔ جب یہ ایمان، یہ نور جب بجھ جائے گا یا کمزور ہو جائے گا پھر نظر آنا بند ہو جائے گا، پھر تاجر کھوٹ پہ چلے گا، جھوٹ پہ چلے گا، اسے کسی کا کوئی نفع نقصان نظر نہیں آئے گا، صرف اپنے نفع پر ہر چیز قربان کرے گا۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، ریشمی تھان بیچتے تھے، خالص بھی ناخالص بھی۔ خالص 400 کا تھا، ناخالص 200 کا تھا درہم۔ بچے کو دکان پہ بٹھا کر کام کو گئے، واپس آئے تو ایک آدمی ان کی دکان سے تھان لے کے باہر آ رہا تھا، اسے کہنے لگے بھائی کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400 کا، ناخالص 400۔ کہنے لگے مہنگا خریدا ہے، مہنگا خریدا ہے، یہ 400 کا نہیں ہے، 200 کا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے اب بھی اس میں 100 روپے نفع ہے، میرے گاؤں میں یہ 500 کا بکتا ہے۔ وہ کہنے لگا تو 300 اس پہ نفع کما، 100 کیوں کماتا ہے؟
اپنی دکان کے سودے پر یہ بات ہو رہی، اس کو واپس لے آئے، بیٹے سے کہنے لگے یہ تم نے جو 400 مانگا تھا بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے مانگا تھا؟ کہا جی میں نے مانگا اس نے دے دیا۔ کہا تمہیں شرم نہ آئی؟ کسی مسلمان سے اتنا زیادہ نفع کماتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ 200 میں بھی اللہ نفع دے رہا تھا، 400 تو اپنے گلے سے 200 نکال کے اس کو واپس کیے کہ جا بھائی 300 کما۔ تو اگر یہ 8 بازار کے تاجر میں بازاروں میں کسی تاجر کا بیٹا یہی کچھ کرتا تو وہ تاجر اس کو کیا کہتا؟ شابش پتر تو تا پیو نو بھی کٹ گیا، ایویں ہی ہاتھ رکھ 4 ہور مون لمی، 100 روپیہ میرے کو بھی انعام لے لا۔ وہ گھر میں بھی جا کے سناتا۔ تو بھائیو، انبیاء کا پسینہ بہتا ہے، خون بہتا ہے لوگوں کے دلوں میں یقین اتارنے کے لیے کہ رب اللہ ہے، معبود اللہ ہے تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، رب اللہ ہے تو کاروبار زندگی صحیح چلتا ہے۔ کاروان زندگی کو صحیح چلانے کے لیے حکومت کے قانون نفع نہیں دے سکتے۔ کہاں ہر دکان پہ پہرا بیٹھے گا، کہاں ہر زبان پہ پہرا بیٹھے گا؟ تو اندر کا پہرا مضبوط ہوگا تو تب صحیح پہرا ہوگا۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ صبح قرطبہ کے بازار میں ایک تاجر اپنے ترازو کو توڑ رہا تھا، تو برابر کا دکاندار کہنے لگا ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا آج میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے کلمہ پڑھو، وہ کہتا پڑھا نہیں جاتا، ایسے ہی مر گیا۔ تو ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ویسے بول رہا ہے، کلمہ پڑھتا تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو پوچھا کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو وہ کہنے لگا جو میں اپنی دکان کا ترازو جس سے سودا تولتا تھا، اس ترازو کا کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ تو یہ ڈنڈی مار کر اس نے کتنے کو پیسے بچائے ہوں گے؟ اگر وہ ڈنڈی مار کے 6 بر اعظم بھی بچا لیتا اور آخر میں یہ نقصان اٹھاتا، وہ تو گھاٹے میں چلا گیا۔ رب اللہ ہے، یہ انبیاء کا درس عظیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، من ربک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ربنا لک الحمد۔ آپ دیکھتے نہیں رب کا کتنا تکرار کروایا جا رہا ہے کہ مانو کہ رب اللہ ہے۔ بھائیو، یہ یقین بنے گا جب اللہ کے معبود ہونے کا یقین ہوگا تو دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھرے گا اور محبت کا محور اللہ بنے گا، اور جب رب ہونے کا یقین دل میں اترے گا تو سارا بازار دیانت پر زندہ ہو جائے گا۔ سارے بازار سے جھوٹ جائے گا، کھوٹ نکلے گا جب اللہ کو رب مان۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اور دنیا اور آخرت کی عزت میں لے کر آیا ہوں۔ تو بھائیو، اپنی ترتیب زندگی کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ترتیب زندگی پر آنا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت۔ یہ بن سیکھے کا سودا نہیں ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی بنیاد پر ہے کہ نکلو بھائیو، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو دل میں اتارنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں اتارنے کے لیے نکلو، وقت لگاؤ۔ وہ اندر کا یقین بدلے گا، پھر آپ کے وعدوں پر یقین آئے گا، پھر زندگی کا نظام